وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور وہی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ لڑکیاں مقرر کرتے ہیں. استغفر اللہ، یہ فرشتوں کو کہتے تھے استغفر اللہ، یہ کہ اللہ کی ہاں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے، وَإِذْ بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹنے والا ہوتا ہے، ٹینشن سے جیسے نا اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کہا ہے. ٹھیک ہے، بشرا خوشخبری کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو یہ خوشخبری ہے کہ بیٹی ہونا. ٹھیک ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، اس بری خبر سے، اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپاتا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس ذلت کو ساتھ لیے ہوئے رہے یا اسے مٹی میں دبا دے. کیا یہ برے فیصلے کرتے ہیں. اچھا، اب یہاں سے جو ہے نا انسان یہ اپنا عقیدہ درست کرے کہ بیٹا اور بیٹی دونوں اللہ کی دیوی اولاد ہے. تو یہ جو ہمارے یہاں ہے نا کہ بیٹا نعمت ہے اور پتہ نہیں کیا بیٹی شاید رحمت ہے، اس طرح سے یہ کانسیپٹ ویسے غلط ہے. دونوں ہی نعمتیں اور دونوں ہی رحمتیں، یہ کسی حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے. صحیح ہے، لیکن بیٹیاں جو ہے نا وہ بہرحال زیادہ پسندیدہ ہیں. میں نے جو حدیث میں دیکھا نا، بیٹیاں اللہ کی دین ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو کیونکہ وہ دل بہلانے والی اور اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ بیٹے زیادہ ایکسپریسو نہیں ہوتے، مگر بیٹیاں اپنے ماں باپ کی زیادہ محبت کرنے والیاں اور بہت اپنے محبت میں بھی اور اپنے خدمت میں بھی ایکسپریسو ہوتی ہیں، اور وہ زیادہ خیال رکھنے والیاں ہوتی ہیں. بعض اوقات ان بلڈ کیئرنگ ہوتی ہے نا. وہ مرد عام طور پہ ایسے نہیں ہوتے. اہل عرب کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بیٹیوں کو برا مانتے تھے، برا سمجھتے تھے، اور ان کے یہاں دستور یہ تھا کہ اگر کسی کی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ اس کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو اسلام اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے. اسی طرح سے ایک شخص آیا بھی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں نے جہالت میں اپنی بیٹی کو جو ہے دفنا دیا. وہ حالانکہ میں اس کو لے کے گیا قبر میں اس کو جب اتار رہا تھا اور مٹی ڈال تو وہ مجھے ابا ابا آوازیں دے رہی تھی، مگر مجھے رحم نہیں آیا. اور یہ اس نے اقرار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ جہالت میں ہے. تو اس وقت جب اس نے چہرہ دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ آنسوؤں سے تر تھا. ٹھیک ہے، تو یہ جو، اور آپ دیکھیں صرف ادھر ہی نہیں، اور اگر سویلائزیشنس میں بھی دیکھیں گے، میں نے تو اس کو اسٹڈی کیا تھا کہ رومن سویلائزیشنس میں اگر آپ دیکھ لیں، یورپ میں آپ دیکھ لیں، جو پرانی سویلائزیشنس ہیں نا، تو ان سب میں جو ہے نا عورت کو جو ہے نا اچھا نہیں سمجھا جاتا. عورت کو یا مکر و فریب کا سمبل سمجھا جاتا ہے، یا عورت کا ہونا یا بچی کا پیدا ہونا جو ہے نا وہ اچھا نہیں، ان کے کلچر میں بہترین یا اچھا یعنی اچھی اولاد نہیں سمجھی جاتی تھی. یہ پرانے، یہ صرف اسلام ہی ہے کہ جس نے عورت کو بہت بڑا مقام دیا ہے، کسی اور سویلائزیشن میں نہیں ہے. آپ ہندوازم میں دیکھ لیں، ان کے تو حصے ہی نہیں ہوتے. ستی ہو جانے کا تصور انہی کے یہاں پایا جاتا ہے، عورت کا کوئی حصہ نہیں ہوتا جائیداد میں. تو آپ دیکھیں کہ یہ صرف جو ہے نا اسلام ہے جو عورت کو بہت بڑا مقام دیتا ہے. اگر وہ بیٹی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کو اس قدر خوبصورت مقام کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں، اس کی اچھی تعلیم و تربیت وہ کرے، پھر شادی کرے تو اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب ہے. تو کسی نے کہا کہ اگر 2 ہوں تو کہا 2 بھی، اور کسی نے کہا اگر 1 ہو تو 1 بھی. آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت بات. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتی تھی تو وہ اٹھ جاتے تھے اپنی جگہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے تھے اور اپنے نواسیوں سے پیار کرتے تھے. تو یہ بھی بیٹی کی اولاد تھی نا بھائی، تو ان سے پیار کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں کہ نا بہن تھی حضرت شیمہ جو کہ رضائی بہن تھی، جب وہ آ جاتی تھی تو ان کے لیے بھی جگہ چھوڑتے تھے اور ان کو بہت گفٹس وغیرہ دے کر رخصت کیا کرتے تھے. اور ماں کا کتنا بڑا، رضائی ماں تھی حضرت حلیمہ سعدیہ کا بہت زیادہ. ایون ان کی جو چچی تھی حضرت فاطمہ بنت اسد جنہوں نے ان کو پالا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ مسلمان بھی ہو گئی تھیں. حضرت ابو طالب کی زوجہ تھیں وہ، حالانکہ مسلمان نہیں ہوتے مگر وہ مسلمان ہو گئی تھیں. حضرت علی کی جو والدہ تھیں، تو ان کی قبر وہ امی کہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امی کہا کرتے تھے. اور جب ان کی وفات ہوئی تو خود قبر میں اترے تھے، لیٹے تھے، اور پھر ان کو جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا حضرت فاطمہ بنت اسد کو، جو کہ حضرت فاطمہ کی ساس بھی ہوئی. ٹھیک ہے نا، حضرت علی کی والدہ. تو اتنا زیادہ آپ دیکھیں کہ اس میں مطلب ان کی والدہ نہیں تھی تو انہوں نے جنہوں نے پالا تو ان کا بڑا اکرام کیا.
اسی طرح سے ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور وہ جو تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام قرار دے دی گئی. مطلب ایک جیسے نہیں کہتا، ایک اصول ہی دے دیا گیا، ایک لائن، ون لائن اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتا ماؤں کا جہاں معاملہ، ون لائن اسٹیٹمنٹ، تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام ہے بس. اچھا اب یہاں پہ آتا ہے بھائی ماں، تو موسٹلی آپ دیکھیں ماں کا بڑا خوبصورت تعلق ہوتا ہے. ماں آپ کو غلط کام کے لیے کیوں کہے گی؟ یعنی بہت سے بچوں کو شاید یہ بات بری لگے نا، شاید ان کو لگے کہ بائسنس لگ رہی ہے بھائی ماں اگر کوئی غلط بات کہ، اچھا بچوں کو عام طور پہ یہ چیز ہوتی ہے، ماں اگر کہے تو پہلی بات ہے کہ ماں آپ کو، وہ آپ کی بڑی زبردست قسم کا آپ کا رشتہ ہے، اس وہ آپ کے نقصان کا کام کرے گی نہ آپ کے نقصان کی بات کہے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر یہ ون لائن اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی معاملہ ہے نا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں وہ جو شخص آیا تھا جس نے کہا مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں کا. اس نے دوسری دفعہ پوچھا کہاں تمہاری ماں کا، اس نے تیسری دفعہ پوچھا تو تمہاری ماں کا، چوتھی دفعہ جب پوچھا تو کہا تمہارے باپ کا. تو 3 درجہ زیادہ، 3 گنا زیادہ ماں کا حق بنائے. تمہاری جو جنت ہے ماں کے قدموں تلے. ٹھیک ہے نا؟ تو ماں کا اتنا زیادہ بنا دیا گیا. اور کسی مذہب میں آپ دیکھیں گے کہ عورت کا اتنا بڑا مقام نہیں. اور آپ دیکھیں ہر جگہ اس کے حصے مقرر ہیں، چاہے وہ بیٹی ہے، چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ بہن ہے، اس کا حصہ الگ سے رکھا جا رہا ہے. اور اگر سب حصوں کو جمع کرے تو سب مرد سے زیادہ امیر وہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. اور ان کو نازک آبگی نے کہا گیا. وہ عورت کو کتنا زیادہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دفعہ کہیں سے جا رہے تھے تو وہ انجشہ جو تھا تو وہ تیز چلا رہا تھا اونٹ کو، اور ادھر ہودج تھے خواتین کے، ان کی ازواج. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، ان پہ نازک آبگی نے، ان کو آہستہ چلاؤ اونٹوں کو. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں لڑکی کا ہونا، بلکہ مجھے تو مطلب میں نے یہ دیکھا کہ لڑکے کی اتنی زیادہ وہ نہیں آئی، بس یہ جہاں بھی آئی بس یہ کہ لڑکے تمہیں اچھے لگتے ہیں، اولاد نرینہ، ہاں زینت ہیں، اس طرح سے. مگر لڑکی کے بارے میں زیادہ احادیث موجود ہیں. یعنی بیٹی ہونا زیادہ فخر کی بات ہوئی، زیادہ اچھی بات ہوئی. اور آپ دیکھیں نسل عورت سے چلتی ہے نا. اور تو ایک تو بات یہ کہ عورت ہونے پہ انسان جو ہے نا کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے. اور بعض اوقات میں نے دیکھا ہے لڑکیاں جو ہے نا جب دیکھتی ہیں نا، اسپیشلی گھروں کے اندر ڈسکرمنیشن چل رہی ہوتی ہے نا، تو وہ کہتی ہیں ہم بھی لڑکے ہوتے ہیں. یا بعض اوقات دیکھتے ہیں بھی لڑکے باہر نکل کے کام کر لیتے ہیں، لڑکوں کے اوپر پردہ بھی نہیں ہوتا، لڑکوں کے اور بہت سارے آسانیاں ہوتی ہیں. تو وہ میں نے دیکھا اکثر لڑکیاں جو ہے نا اس بات کی آرزو کرتی ہیں کہ بھئی ہم بھی لڑکے ہوتے ہیں. تو کبھی بھی لڑکی ہو کر لڑکا ہونے کی آرزو نہ کریں، کیونکہ لڑکی ہونا زیادہ اچھی بات ہے، ذمہ داری بھی کم ہے، آسان نصاب ہے، اور اللہ نے آپ کو جیسا بنایا ہے تو اس پہ فخر کریں. اور جیسی اولاد اللہ نے آپ کو دی ہے، بلکہ اگر بیٹی دی ہے تو اس کی زیادہ تکریم کریں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی نا، وہ 4 بیٹیاں تھیں ان کی، اور جو اولاد نرینہ تھی تو وہ تو حیات ہی نہیں رہی تھی، وہ تو بچپن میں ہی ان کو لے لیا گیا تھا اللہ نے اپنے پاس سے. تو اولاد نرینہ تو نہیں رہی تھی، تو ان کی بیٹیاں تھیں، اور ان کی بیٹیوں کے بہت سارے واقعات اور ساری احادیث مبارکہ میں ان کی بیٹیوں کا ذکر زیادہ آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر ان کے بچے نواسے نواسیاں، حضرت حسن حسین، مطلب. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اور ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ بس ہے نا جو نسل چلتی ہے وہ تو بیٹے سے چلتی ہے. نہیں، ہم سنت نبوی میں دیکھتے ہیں تو نسل تو بیٹی سے چل رہی ہے. اور جو امام مہدی آئیں گے تو وہ کسی نسل سے ہوں گے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے. یعنی مزید پھر وہیں سے بات آتی ہے کہ ان کی بیٹی سے وہ نسل جو ہے نا معاملہ. تو اس لیے کبھی اس بات کو کوئی برا نہ سمجھے. اور اگر کسی نے یہ سوچا بھی، کبھی ذہن میں بھی آیا، تو اس بات کو مطلب اس پہ توبہ استغفار بنتی ہے کہ بیٹی کو کمزور یا برا یا اس طرح، بس یہ کہ بیٹی کی حفاظت ہوتی ہے، مگر اس کی اچھی تربیت کر دی جائے، اس کے اچھے نصیب کی دعا کی جائے. تو بیٹی سے زیادہ تو خوبصورت اولاد کوئی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ یہ جو ہے نا بات. اور پھر آپ وہ یاد کر لیں کہ جس میں تھا کہ جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی کو اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ کیوں، کس قصور میں، کس جرم میں تمہیں جو ہے گاڑا گیا تھا. تو یہ اتنا بڑا جرم ہے. ٹھیک ہے.